تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 7 ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 51 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرا جو خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف لے جا کر اکٹھے کیے جائیں گے، ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا تاکہ وہ بچ جائیں۔ پچھلی آیات میں انبیاء کے متعلق فرمایا کہ وہ خوشخبری دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہوتے ہیں۔ اب اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے کا حکم دیا کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے۔ ڈرانے کا فائدہ انہی کو ہو سکتا ہے جنہیں دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا خوف ہو، جن کو وہ وقت یاد ہو کہ اللہ کے سوا ان کی حمایت کرنے والا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ سفارشی۔ جو لوگ حشر اور قیامت کو مانتے ہی نہیں، ان کو ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے سورۃ البقرہ آیت نمبر 6 میں آپ نے پڑھا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان پر برابر ہے خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ایمان وہ نہیں لاتے، یعنی ڈرانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو، ایک ہی برابر ہے۔ لیکن ویسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ڈرائیے، جن کا اعتقاد ہے، عقیدہ یا آخرت مضبوط ہے، وہ تو ڈریں گے۔ بلکہ جو مومن ہوتے ہیں یہ ان کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 57 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ رعد آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ یعنی ڈرانے کا فائدہ انہی کو ہوگا جن کے اندر یہ خوف ہے کہ ہم نے دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ لہٰذا ان کفار کا رد ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی ان کو بچا لے گا، قیامت کے دن اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی سفارشی۔ قیامت کے دن اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی سفارش نہیں چل سکے گی۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور ان لوگوں کو دور نہ ہٹاؤ جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر میں پکارتے ہیں اور اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں۔ تجھ پر ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے اور نہ تیرے حساب میں سے ان پر کچھ ہے کہ تو ان کو دور ہٹائے، پس تو ظالموں میں سے ہو جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ مشرکین نے کہا، ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیں تاکہ یہ ہم پر جرأت نہ کر سکے۔ وہ کہتے ہیں ان لوگوں میں میں بھی تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے جو چاہا خیال آیا۔ آپ ابھی سوچ ہی رہے تھے
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے طالب، اللہ تعالیٰ کی طلب رکھنے والے اگرچہ غریب ہیں لیکن ان کی خاطرداری مقدم ہے۔ ان لوگوں کو کبھی دور نہ کیجیے جو یہ اوصاف رکھتے ہیں۔ کون سے اوصاف؟ پہلے اور پچھلے پہر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کے رکھ جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں اور چاہتے کیا ہیں؟ اللہ کا چہرہ، اور تیری آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھیں کہ تو دنیا کی زندگی کی زینت چاہتا ہو، اور اس آدمی کا، اس شخص کا کہنا مت ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دی ہے، اس کی بات نہ ماننا۔ وہ شخص جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلا ہے کیونکہ وہ حد سے بڑے ہوئے کام کرتا ہے۔ لہذا صحبت ایسی رکھنی چاہیے، کیسی؟ نیک لوگوں کی، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، صبح و شام بالخصوص نماز کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، صبح و شام کے اذکار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کا چہرہ، اس کا دیدار چاہتے ہیں۔ ایسے ساتھی ہونے چاہیے، ایسے دوست ہونے چاہیے، ایسی صحبتیں ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیے، نہ ان کا حساب آپ کے ذمہ ہے اور نہ آپ کا ان کے ذمہ۔ تو ان کا کیا قصور ہے کہ آپ انہیں اپنے آپ سے دور کر دیں جس کے نتیجے میں آپ ظالم ٹھہرے؟ ان کا حساب تو اللہ کے ذمہ ہے۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان حسابہم الا علی ربی لو تشعرون، ان کا حساب تو میرے رب ہی کے ذمہ ہے اگر تم سمجھو۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کی بعض کے ساتھ آزمائش کی ہے تاکہ وہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان میں سے احسان فرمایا تھا؟ کیا اللہ شکر کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا نہیں؟ اب اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں ایمان لانے والوں کی اکثریت کمزور مردوں، عورتوں، لونڈیوں اور غلاموں کی تھی، دولت مند بہت کم تھے، اور یہی چیز کافر سرداروں کی آزمائش کا ذریعہ بن گئی۔ وہ غریبوں کا مذاق اڑاتے اور جس پر بس چلتا اسے اذیت بھی دیتے اور کہتے کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں؟ کیونکہ دنیاوی زندگی میں تو ہم ان سے بہتر ہیں۔ دولت مندوں کو غریبوں سے آزمایا کہ وہ ان کو حقیر دیکھتے، ذلیل دیکھتے اور تعجب کرتے کہ یہ لائق ہیں اللہ کے فضل کے، جبکہ اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے کہ وہ حق کو مانتے ہیں۔ اللہ کے ہاں قدر و منزلت کس کی ہے؟ ان لوگوں کی جو اخلاص کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کیا اللہ شکر کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا نہیں؟ اللہ کے نزدیک خالی دنیاوی حسب و نسب، خوشحالی کی کوئی قدر نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے اللہ کے نزدیک
زیادہ باعزت آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ شاہ روم نے ابو سفیان سے جب کچھ سوالات پوچھے تو ان میں سے ایک سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی تھا کہ دولت مند لوگ اس نبی کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور لوگ؟ تو ابو سفیان نے جواب میں کہا کہ کمزور لوگ ہی اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ سن کر شاہ روم نے کہا تھا کہ رسولوں کے پیروکار کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح مسلم میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ وہ پریشان حال اور غبار آلود بالوں والے ہیں، دروازوں پر سے ان کو دھکیل دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دے، یعنی اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ گویا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ متقی چاہے دنیا داروں کی نظروں میں مقبول نہ ہو لیکن وہ اللہ کی نظر میں مقبول ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محتاج فقیر مسلمان مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سوءا بجہالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحیم۔ اور جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو کہہ، سلام ہے تم پر، تمہارے رب نے رحم کرنا اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے کہ بے شک حقیقت یہ ہے، تم میں سے جو شخص جہالت سے کوئی برائی کرے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کمزور اہل ایمان کو اپنے پاس سے دور ہٹانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں ان کی عزت افزائی کا حکم دیا گیا ہے، یعنی جو لوگ کفر کے غلبے کے باوجود اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ان کو امن اور سلامتی کی خوشخبری دے دیجیے کہ اسلام لانے کے بعد وہ اللہ کے عذاب سے امن والے ہو گئے ہیں۔ جو کفر کی زندگی میں وہ اعمال کرتے رہے، اب ان اعمال کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کا احترام کرنا چاہیے اور ان کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ تو ہر ایک پر رحمت کرنا چاہتا ہے۔ اگر انسان اللہ کے بھیجے ہوئے ماڈل کے مطابق یعنی اتباع رسول میں اپنی زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت نمبر 156 اور 157 میں فرماتے ہیں، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، یعنی کہ یہ
تمنا ہے مسلمانوں کی، مومنوں کی، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، فرمایا میرا عذاب میں اسے پہنچاتا ہوں جسے چاہتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اس کو آپ نے ہائی لائٹ کر کے لکھنا ہے، آیت کے اس حصے کو، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ سو میں اس کو، کس کو؟ رحمت کو ان لوگوں کے لیے ضرور لکھوں گا جو ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو امی نبی کی پیروی کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ پیغمبر جس کا ذکر تورات اور انجیل میں آیا ہے، اور اس پیغمبر نے حکم یہ دیا ہے کہ نیکی کو پھیلاؤ اور برائی کو روکو، پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں، ناپاک چیزیں حرام کی ہیں، گناہوں کا بوجھ لوگوں سے اتار دیا ہے، لہٰذا اس پیغمبر پر ایمان لاؤ، اس کو قوت دو، اس کی مدد کرو، اور اس نور کی یعنی قرآن کی پیروی کرو، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں لکھا، اور وہ کتاب اس کے پاس عرش کے اوپر موجود ہے، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے، تم میں سے جو شخص جہالت سے کوئی برائی کرے، اس کے بعد توبہ کرے، اصلاح کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور الرحیم ہے۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے 99 آدمی ناحق قتل کیے تھے۔ کتنے؟ 99۔ پھر وہ اپنے متعلق مسئلہ پوچھنے نکلا۔ اس نے ایک راہب کے ہاں جا کر اس سے پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ تو راہب نے کہا نہیں۔ اس پر اس نے راہب کو بھی مار دیا اور 100 پورے کر دیے۔ پھر وہ یہ مسئلہ پوچھتا رہا۔ کسی آدمی نے یعنی عالم نے اس سے کہا کہ فلاں بستی میں توبہ کے لیے چلے جاؤ، توبہ کر لو اور یہ علاقہ بھی چھوڑ دو، لیکن راستے میں ہی اسے موت آ گئی۔ اس نے اپنا سینہ بستی کی طرف جھکا دیا۔ اب کیا ہوا؟ رحمت کے اور عذاب کے جو فرشتے تھے وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ جس بستی کو وہ جا رہا تھا اسے اللہ نے حکم دیا کہ تو قریب ہو جا، اور جس علاقے سے وہ جا رہا تھا اسے حکم دیا تو دور ہو جا، اور فرشتوں سے کہا فاصلہ ماپ لو۔ چنانچہ جہاں اسے جانا تھا وہ بستی بلشت بر قریب نکلی اور اسے بخش دیا گیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ لہذا سچی توبہ کرنی چاہیے کہ انسان اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، اس گناہ کو چھوڑے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے اور اصلاح کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور الرحیم ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں، اور تاکہ مجرموں کا راستہ خوب واضح ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ باتیں کھول کھول کر بیان کی ہے تاکہ حق واضح ہو جائے اور اس پر عمل کیا جا سکے، اور مجرموں کا راستہ بھی واضح ہو جائے تاکہ اس سے بچا جا سکے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے جو لوگ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں انہیں مخالفین، مجرمین، ان کے جو ہتھ کنڈے ہیں ان سے پوری طرح باخبر ہونا چاہیے تاکہ ان فتنوں کا وہ رد کر سکیں۔ صحابہ کرام میں یہی خوبی تھی کہ ایک طرف تو وہ اسلام کو خوب سمجھتے تھے، اور دوسری طرف جاہلیت کے رسم و رواج اور قوانین سے بھی پوری واقفیت رکھتے تھے، کیونکہ وہ جاہلیت سے گزر کر آئے تھے۔ اور واقفیت کیوں رکھتے تھے؟ تاکہ ان کا رد کر سکیں۔ وَلِتَسْتَبِينَ،
بانا یا بینو کا معنی ہے الگ ہونا، واضح ہونا، تو باب استفعال میں حروف کی کثرت کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہے خوب واضح ہو جائے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، کہہ دیجئے بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا، یقیناً میں اس وقت گمراہ ہو گیا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اچھا، پہلے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کھول کھول کر آیات کو بیان کر دیا، راستہ ظاہر ہو جائے۔ اب اس آیت کریمہ میں مجرموں کے راستے پر چلنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے، جس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ مجرموں کا راستہ کیا ہے جس پر چلنے سے تمہیں منع کیا گیا ہے۔ پھر آیت کا یہ مفہوم ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلوں گا، اگر میں ایسا کروں تو میں گمراہ ہوں اور میں ہدایت یافتہ نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مخالف قول کو کتنا ہی حکیمانہ سمجھا جائے وہ محض خواہشات پر مبنی ہوتا ہے اور گمراہی ہے، کیونکہ کسی کے پاس حکم کا اختیار سمجھنا اس کی عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت شرک ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کے سوا ان تمام چیزوں کی عبادت سے منع کیا گیا ہے جنہیں تم پکارتے ہو۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسے تم جلدی مانگ رہے ہو، فیصلہ اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں، وہ حق بیان کرتا ہے اور وہی فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ مشرکین مکہ بطور استہزاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب جس سے آپ ڈراتے ہیں وہ کیوں نہیں آتا؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے رسول آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے جو شریعت بذریعہ وحی میرے پاس بھیجی ہے اس کی حقانیت کا مجھے پورا یقین ہے اور تم لوگ اسے جھٹلا رہے ہو، تم جس عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہو وہ میری قدرت میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اسے فوراً لے آؤں، اس میں جلدی کروں یا تاخیر کروں، اس کا تعلق اللہ کے فیصلے سے ہے اور یہ اللہ کی حکمت ہے جس نے کسی بہتری کے پیش نظر ہی اسے مؤخر کیا ہے، لیکن عذاب کا، موت کا، قیامت کا واقع ہونا حق ہے۔ قل انی علی بینۃ من ربی، اس سے مراد وہ شریعت ہے جو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 155 سے 157 میں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بہت بابرکت ہے، لہذا اس کی پیروی کرو۔ یہ جو بینۃ من ربی ہے اس سے مراد کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ، قرآن ہے، حدیث ہے، لہذا اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو، بچ جاؤ گناہوں سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ کتاب تو صرف ان 2 گروہوں پر اتاری گئی ہے جو ہم سے پہلے تھے،
ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ایسی بات کہنا نہ شروع کر دینا کہ کتاب تو صرف ان 2 گروہوں پر اتاری گئی ہے جو ہم سے پہلے تھے، بے شک ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً بے خبر تھے۔ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا پھر یہ کہو کہ اگر واقع ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت والے ہوتے، یا تو انکار کر دیں گے، یا پھر یہ نہ کہیں کہ اگر ہم پر کتاب آتی تو ہم زیادہ ہدایت پا جاتے، اسی لیے اللہ نے حجت پوری کی اور کتاب کو نازل کر دیا۔ بس بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آئی ہے، ہدایت آئی ہے، رحمت آئی ہے۔ اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے کنارہ کرے؟ اور ان قریب ہم ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے کنارہ کرتے ہیں برے عذاب کی جزا دیں گے۔ اور وجہ کیا ہے کہ وہ اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، کنارہ کشی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کیوں آئی ہے؟ تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، پیروی کی جائے۔ اور میرے بس میں نہیں ہے کہ میں عذاب کو جلدی لاؤں یا تاخیر سے، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا ہے، کائنات پر اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، تمام معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیے تم جو چاہتے ہو کہ جلد ہی اللہ کا عذاب تم پر آ جائے تاکہ تمہیں میری صداقت کا یا جھوٹ کا پتہ چل جائے، تو یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر اللہ چاہے تمہاری خواہش کے مطابق جلدی عذاب دے دے، اور اگر چاہے تو تاخیر کرے۔ نہ میرے چاہنے سے کچھ ہوگا نہ تمہارے چاہنے سے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں سب تعریف ہے، اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ انبیاء کو معجزات پر بھی کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ۔ کہہ دیجیے اگر واقعی میرے پاس وہ چیز ہوتی جو تم جلدی مانگ رہے ہو تو میرے درمیان اور تمہارے درمیان معاملے کا ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اگر عذاب کا لانا میرے اختیار میں ہوتا تو میں تمہارے جھٹلانے کی وجہ سے اب تک تمہیں ہلاک کر چکا ہوتا، فوراً تم پر عذاب آ جاتا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ میرے طلب کرنے پر فوراً عذاب بھیج دیتا یا اللہ تعالیٰ میرے اختیار میں یہ چیز دے دیتا تو پھر تمہاری خواہش کے مطابق عذاب بھیج کر جلد ہی فیصلہ کر دیا جاتا، لیکن یہ معاملہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اس اللہ نے نہ مجھے اختیار دیا ہے اور نہ یہ ممکن ہے کہ میری درخواست پر اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نازل کر دے۔ طائف کے دن اللہ تعالیٰ کے فرشتے کا یہ کہنا کہ آپ حکم دیں تو ساری آبادی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دو، یہ حدیث اس آیت کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ آیت میں عذاب طلب کرنے پر عذاب دینے کا اظہار ہے، جبکہ طائف والی حدیث میں مشرکین کے طلب کیے بغیر صرف ان کی ایذا دہی کی وجہ سے جو انہوں نے تکالیف پہنچائی اس کی وجہ سے ان پر عذاب بھیجنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے، اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔
یہ جو اگلی آیت ہے اس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. ایسی آیات انتہائی دل کے قریب ہوتی ہیں، عقیدہ پختہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توکل بہت بڑھ جاتا ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں، اور نہ کوئی تر ہے اور نہ خشک مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے. یعنی خلق میں سے کسی ایک کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، یہ اللہ کا خاصہ ہے. نجومی ہیں، پنڈت ہیں، یہ جو غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں کو مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں، یہ سب جھوٹے لوگ ہیں. لہٰذا ان کے پاس جانا کسی مسلمان کا کام نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی کنجیاں 5 ہیں اور ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہ بارشیں اتارتا ہے، جو ماں کے پیٹ میں ہے وہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا وہ کل کیا کرے گا، کس زمین پر مرے گا، یہ سب اللہ کے پاس ہے علم. یہ بخاری کی روایت ہے. الا فی کتاب مبین، اس کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی اور پوشیدہ سے پوشیدہ چیز لوح محفوظ میں درج ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں جبرائیل امین آپ کے پاس تشریف لائے. جبرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ اس بات کا علم نہیں رکھتا. یہ بخاری کی روایت ہے کہ مجھے نہیں پتا. اور کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ لی تھی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. اور وہی ہے جو رات کو قبض کر لیتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم نے دن میں کمایا ہے، وہ سب جانتا ہے. پھر وہ تمہیں اس میں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقرر مدت پوری کی جائے. ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ دوبارہ تمہیں اٹھا دیتا ہے. لیقضی اجل مسمی ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون.
پھر وہ تمہیں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقرر مدت پوری کی جائے، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں نیند کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے کہ دونوں میں احساس اور قوت تمیز جاتی رہتی ہے، اور موت کی مناسبت سے بیداری کو بعث یعنی یبعثکم دوبارہ اٹھانا اس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ انسان نیند کا محتاج ہوتا ہے، پھر بیدار ہوتا ہے، اسی طرح اس کی زندگی کے ایام گزرتے جاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ جو تمہیں رات کو قبض کر لیتا ہے، یہ نیند ہے، اس کو موت سے تعبیر کیا گیا۔ پھر وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ وہ جانتا ہے جو کچھ تم نے دن بھر کمایا، کام کیا۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ پھر وہ تمہیں بیدار کرتا ہے، اٹھاتا ہے۔ یہ بیداری کیا ہے؟ بعث، یعنی موت کی مناسبت سے یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى تاکہ تمہارا جو ٹائم ہے، جتنا اللہ نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے۔ اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ پھر دوبارہ سے ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، اور جب لوٹ جاؤ گے موت آ لے گی۔ جب دنیا کی زندگی عمر پوری ہو جائے گی موت آ دبوچے گی۔ ثم ينبئكم بما كنتم تعملون پھر جب قیامت آئے گی تو ہر انسان اپنے خالق مالک کے ہاں پیش ہوگا، زندگی میں جو کچھ بھی عمل کیا ہوگا اس کا اسے بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ رات کو اپنے بندوں کی روح ان کے سونے کی حالت میں قبض کر لیتا ہے، تو نیند گویا موت اصغر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ انسان کو ایک طرح سے یہ موت دیتا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور ان کو بھی جو نہیں مرے ان کی نیند میں۔ ٹھیک ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى پھر اسے روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا ہے۔ یعنی نیند آئی، موت کی بہن ہے، چاہا تو روح واپس ہی نہیں کی، وہیں پہ وہ ختم ہو گیا، اور جس کو چاہتا ہے ایک خاص ٹائم تک کے لیے وہ بھیج دیتا ہے دوبارہ۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر کی طرف آئے تو بسم اللہ پڑھ کر اپنے کپڑے کے کونے سے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لے۔ یہ سنت ہے اور یہ لازمی کیا کرے، اس لیے کہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے اٹھ جانے کے بعد اس پر کون آیا ہے، یعنی شیاطین میں سے۔ پھر یہ دعا پڑھے، یہ بخاری کی روایت ہے، حسن المسلم میں سے آپ کو مل جائے گی۔ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین اے میرے رب، میں نے تیرے نام کے ساتھ اپنا پہلو رکھا اور تیری توفیق ہی سے اسے اٹھا سکوں گا۔ اگر تو میرے نفس کو روک لے تو اس پر رحم فرما، اگر تو اسے چھوڑ دے تو اس کی اس چیز سے حفاظت کر جس چیز سے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ رات کو سونے کی دعا ہے، بہت ہی خوبصورت، اس کو یاد بھی ضرور کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم اپنی تمام مخلوق کے لیل و نہار اور ان کی حرکت، ان کا سکون، یعنی ان کی ہر حالت میں ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سورہ الرعد آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، برابر ہے تم میں سے جو بات کو چھپا کے کرے، بلند آواز سے کرے، رات کو بالکل چھپا ہوا ہو، دن کو ظاہر کر کے کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کو برابر جانتا ہے۔ اسی طرح سورۃ القصص آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور اس نے اپنی رحمت ہی سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا ہے تاکہ اس میں آرام کرو رات میں اور دن میں اللہ کا فضل تلاش کرو۔ لیکن یاد رکھو یہ سب بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے جو رزق ہے، عمر ہے، متعین ہے، وہ اللہ پوری کریں گے۔ دن میں تمہاری روح لوٹا کر اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے تاکہ اچھے اعمال کرو، برے اعمال سے بچو، اور بالآخر تم نے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم عمل کر کے آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔